بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلتے ہیں دوستوں اور پیاری بہنوں ایسے دینی معلومات کی طرف جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ شب برات کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ ناظرین، اکثر لوگ اس مبارک رات میں نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے۔ شب برات کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے؟ کیا ان میں کوئی خاص سورت پڑھنا لازم ہے؟ کیا ان میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس مبارک رات کے عبادت کے لیے سونا لازم اور ضروری ہے، یا بغیر سوئے بھی ہم اپنی رات اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں گزار سکتے ہیں؟ شب برات کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ اور اس رات کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری علمی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ رات دراصل بہت سی فضیلت اور برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے بندے کا گرانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی ایسی بابرکت راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بندے راتوں کو اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق حقیقی کی بندگی کر سکیں۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل پڑھ رہا ہوں اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نورن علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر اور بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اور ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے فضیلت ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر اور قرأت میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قاعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد ضرور کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے۔ جس طرح کی حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نماز ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کلام اللہ کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 4 رکعت نماز کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قوما میں
10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کے کلمات، پھر قرأت اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل اور ٹھیک ہے۔ نہ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ ضرور کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق ادا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات ہے، کب یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں، اس سال 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی، 3 فروری، اور ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری نہیں، اور نہ ہی صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی تڑپ اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس رات اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، انعام یافتہ لوگوں پر چلائے، نبی کریم اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق
اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں۔ جب یہ رات کو جاگنا قبول فرمائے، نماز کا پابند بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائیں، دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔